سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر رضوان من۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، یہ خطہ یہ ہم نے کچھ عہد و پیمان کر کے لیا تھا۔ سب سے پہلے خدا سے مانگا تھا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس اصول کے اوپر دہرا کے سبق یاد کروایا تھا کہ ہم یہاں پر خدا کا قانون نافذ کریں گے۔ حاکمیت خدا کی ہوگی، یہ آج بھی قانون میں لکھا ہے، مگر حکم خدا کا کس حد تک چلتا ہے یہ آج بھی سوالیہ نشان ہے۔ گویا یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان تو ہے، مگر اس میں اسلامک کیا ہے یہ سمجھنے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ یعنی اس میں آپشن ضرور اویلیبل ہوتے ہیں۔ اگر آپ بینک چلے جائیں تو وہ آپ کو دو نظام آفر کرتے ہیں، ایک کمرشل نظام ہوتا ہے، کنونشن سسٹم جسے کہتے ہیں، اور ایک آپ کو کہتے ہیں اگر آپ سود سے پاک بینکنگ کرنے جائیں تو یہ اسلامک فائنینسنگ بھی ایک چیز ہے۔ یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپشنز موجود ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ تعزیرات پاکستان کی بات کریں تو اس میں حدود بھی ہیں، یعنی وہ جو حکم اللہ کا ہے اور جسے تاریخ میں شریعت کی روشنی میں جمع کر کے قانون کی حیثیت دے کے حدود آرڈیننس کی شکل میں پہنچایا گیا ہے، وہ بھی موجود ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس کے علاوہ بھی آپ کا کام چل سکتا ہے۔ یعنی اس وقت ہم اسٹیٹ آف کنفیوژن میں ہیں۔ پاکستان جہاں بننا تھا وہاں کنفیوزستان ضرور بنا ہے۔ وہ اس لیے کہ بچی اگر نکاح کر لے تو اب تک یہ نہیں طے ہو پاتا کہ بچی کا نکاح شرعن ویلڈ ہے کہ نہیں ہے، اور اگر شریعت کہے کہ ویلڈ نہیں ہے تب بھی قانون کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے نہیں جناب لیگلی اٹس اے میرج، اور کورٹ بھی یہ فیصلہ دیتا ہے کہ جناب شادی تو ہو گئی، اب شریعت والوں سے کیا پوچھنا۔ تو اسلامک سزائیں اور پھر ان کا نفاذ کیوں آج تک ممکن نہیں ہو سکا، یا پھر ہم ایک مغالطے میں ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے اور اسلامک سزائیں دی جا رہی ہیں اور شاید ہمیں نہیں دکھ رہا۔ آج اس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ انتہائی دلچسپ موضوع ہے ان حضرات کے لیے کہ جو پاکستان میں بھی رہتے ہیں، پاکستان سے باہر بھی رہتے ہیں، کیونکہ وہ جان تو سکیں کہ آخر 72-74 سال کی محنت کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کس چیز کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس علماء کرام موجود، ایک ایسے عالم دین جن کی بڑی دل سے عزت کرتا ہوں، بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر چیز میں خاندانی لوگوں کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آپ کا پورا خانوادہ اس سلسلے میں یعنی دین حقہ کی سربلندی میں مصروف عمل رہا ہے، اور آپ کی گفتگو میں لطافت اور حکمت پائی جاتی ہے کثرت کے ساتھ۔ علامہ مظہر الحق صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید، کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ میں ساتھ ساتھ اس گفتگو میں اور حکمت اور فراست کا طلبگار ہوں، اور اس تشنگی کو مٹانے کے لیے میرے پاس عالم دین موجود ہیں جو اس وقت میں ان کو سلام بھی کہوں گا اور بڑے خطیب بھی ہیں اور خطابت میں اپنا ایک لوہا منوا چکے ہیں۔ علامہ ناصر مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں علامہ صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، علامہ مظہر الحق صاحب، یہ کیا فرق کیا ہے تعزیرات پاکستان میں؟ کچھ ایسے گناہ اور خطائیں اور کرائم ہیں اور ایسے جرائم ہیں کہ جن کی سزائیں الگ ہیں، اور حدود کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ان کی سزائیں الگ ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام چوری کی سزا دیتا ہے جس میں ہاتھ کاٹ ڈالنے کا حکم ہے، وہ انگلیاں، ہاتھ اور پھر اس کی مقدار۔ مگر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان میں کوئی چور چوری کرتا ہے تو یا تو وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، پکڑ لیا جائے تو سزا یہ بنتی ہے کہ وہ جیل جاتا ہے، لاک اپ ہوتا ہے اور جرمانہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ فرق کیسے مٹے گا؟ شاہ صاحب سے پوچھ لے، میں اذان سن رہا ہوں۔ جی علامہ مظہر بسم صاحب۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ اس اہم ترین موضوع پر آپ نے گفتگو کے لیے یاد کیا۔ بلا شبہ اس ملک پاکستان میں انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک ایک دوہرا پن ہمیں واضح نظر آتا ہے، اور یہ کردار کی دو رخی جو ہے یہ بہت سے مفاسد کی بنیاد بنتی ہے۔ قرآن مجید میں تو واضح طور پر اس کو نفاق سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ وان تقولوا
ما لا تفعلون، بے شک، اے ایمان والوں تم وہ باتیں کہتے کیوں ہو جس پر عمل خود نہیں کرتے۔ بے شک، تو ہمارے یہاں ایک فرد سے لے کر پوری اجتماعیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ وہ جز وقتی مسلمان بننا چاہتے ہیں اور دونوں ہاتھوں میں لڈو لے کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی بھی ہر نعمت اور آسائش ہمیں میسر آئے اور آخرت میں بھی جنت میں بلند ترین مقام اور مکان ہمارے لیے مقدر ہو جائے۔ تو بنیادی طور پر یہ سوچ اور یہ فکر جو ہے اس نے بحیثیت قوم ہمیں تباہ حال کر کر رکھ دیا۔ اسلام ایک آفاقی دین ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہاں، اور انسان کی اصلاح کے لیے اس کی مصلحتوں کے تحفظ کے لیے ہاں، اسلام نے ایک پورا نظام ہمیں عطا کیا ہے۔ مگر ہم اس نظام کو نافذ نہیں کر ہم پائے نا۔ اس نظام کو آج تک اپنے اس ملک میں کہ جو بنیادی طور پر حاصل ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ اس خطے میں ہم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کریں گے۔ نافذ کریں گے۔ علامہ ناصر مدنی صاحب، آخر وجہ کیا ہے؟ مطلب میں ایک بلکہ یوں کہوں گا کہ میں اس کی محسوس نہیں ہونے دے رہا کہ میرا تعلق بھی کسی مذہب اور مسلک سے ہو سکتا ہے۔ میں تو ایک بات کر رہا ہوں، سوال ایک صحافی کی حیثیت سے، معاذ اللہ کیا اس نظام میں کوئی خامی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نافذ نہیں کرتے، یا پھر ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ اتنا اچھا نظام ہو اور ہم چل سکیں؟ وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ کیوں مکمل طور سے اسلامی نظام اور اس کی سزائیں اور تعزیرات اور حدود نافذ نہیں ہو سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں ربانی صاحب، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے ملک میں ایک چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ اردو نافذ کی جائے پورے ملک کے اداروں میں۔ جی، آج تک تو ہمارے ملک کے سب سے بڑے جو عہدہ ہے وہ چیف جسٹس کا ہوتا ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا کہ ہمارے اداروں میں اردو نافذ نہیں ہوئی۔ تو اسلامی سزاؤں کی یہ آپ دیکھ لیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے کسی بھی قسم کا فیصلہ آ جائے، سود کا آ جائے، آج تک اس پہ کوئی امپلیمنٹ ہوا ہے؟ آپ بتائیں اس بجٹ میں کوئی ذکر ہوا ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں کوئی سود کا فیصلہ کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا بھی ٹچ دیا ہو؟ تو جب اسلامی نظریاتی کونسل کے کسی فیصلے کو ماننا ہی نہیں ہے، کوئی امپلیمنٹ نہیں کرانا، اگر کوئی پتنگ کٹ جائے، اس کا مسئلہ آ جائے، گلا کٹ جائے، تو پولیس سے سیڑھیاں لگا کر بچوں کے لیے چھتوں پہ چڑھ جاتی ہے کہ جب حاکم وقت کہتا ہے ایس ایچ او پہ پرچہ ہوگا تو ایس ایچ او سیڑھیاں لگا کر میں نے دیکھا چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو کیا حکومت اس پہ عمل کر سکتی کہ کوئی بھی اسلامی نظریاتی کونسل فیصلہ دے تو اس پہ اسی طرح عمل کرایا جائے جس طرح پتنگ اور ڈور کے مسئلے پہ کرایا جاتا ہے؟ تو میں تو یہاں یہ شیشہ دکھاؤں گا کہ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی بقائی چیزوں کو ڈسکس کی ہوئی مسائل کو آپ نے نافذ نہیں کرنا تو پھر کیوں اسلامی نظریاتی کونسل بنائی ہے؟ کیوں اس کے ممبران ہیں؟ کیوں لوگوں کو یہ چورن بیچ رہے ہیں کہ جناب ہم اسلام سے رہنمائی لیتے ہیں اور جو ہمیں اسلام رہنمائی کرتا ہے؟ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں، یہ 1973 کے آئین میں لکھا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ میں سراسر ٹھیک ہے، آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف اشارہ کر دیا، ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، مگر اکثر یہ ہوتا ہے مظہر الحق صاحب کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو لکھ کے دے دیا، ہم نے سفارشات دے دی، ہم نے ان کو بتا دیا، درخواست کر لیا، اب اس کا نفاذ تو حکومت کی ذمہ داری رہتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں قرآن میں کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے، مگر وہ سزا نہیں مل رہی ہوتی اور آپ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، تو دل اطمینان کی کیفیت میں ہوتا ہے مظہر الحق صاحب؟ دیکھیے جی، بنیادی طور پر تو کوئی بھی ادارہ اور محکمہ بنانے والے خود اگر گمراہ اور بے دین ہوں اور دین کی تعلیمات سے دور ہوں تو وہ نہ تو اس ادارے کو اور نہ اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس کو قائم کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اسلامی نظریاتی کونسل تو بہت بعد کا مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے تو قائد اعظم محمد علی جناح سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ ایک آپ آزاد ریاست کا مطالبہ تو کر رہے ہیں لیکن جب وہ پاکستان آپ بنا لیں گے تو اس کا قانون کیا ہوگا؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، فرمایا تھا کہ ہم پاکستان تو بہت بعد میں بنا رہے ہیں، اس کا قانون تو 1400 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پر آپ کی بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ایک موقع تلاش کر رہا ہوں تاکہ سوال بھی بن جائے، ایک مختصر سے وقفہ خواتین و حضرات، ہم لوٹ کر آئیں گے۔ قانون اللہ کی کتاب، اور یہ قانون 1400 برس پہلے ہی ہمارے پاس موجود ہے، سب کچھ ہے، یا تو ہم کہتے ہیں کامل نہیں ہے، اور اگر ہم کامل مانتے ہیں تو پھر ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا اور اس کو نافذ بھی کرنا پڑے گا۔ لوٹ کر آئیں گے، وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔
خوش آمدید خواتین و حضرات، میں تو تلاش کرتا ہوں کہ خوشخبریاں اگر آئیں تو میں آپ تک پہنچاؤں، ٹرانسمٹ کروں، نشر کروں۔ لہٰذا خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ 5.7 ملین 57 ملین کی طرف ہمیں جانا ہے، اور یہ تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، کیونکہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ گدھے پیدا کرنے والا جو ملک ہے ایتھیوپیا، اس کے بعد پھر پاکستان کا نمبر آ گیا ہے۔ یعنی پاکستان میں بڑی تعداد میں گدھے موجود ہیں، اور گدھوں کی کثرت کی وجہ سے سب سے زیادہ خوشی چائنا کو ہوئی ہے، کیونکہ چائنا کو گدھوں کی ضرورت ہے۔ اس خوشی کا اظہار چائنا نے اپنے اخبارات میں بھی کیا ہے، کیونکہ وہاں اس کو صحیح طور پہ یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ گدھوں کی قیمت اور قدر وہ جانتے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت اگر کسی کی قدر ہے تو میرے خیال ہے کہ وہ اسی کی ہے جس کی قدر و قیمت بیرون ممالک میں ہوتی ہے۔ تو خوشخبری تھی، میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ پاکستان اس ریکارڈ کو اور بڑھانا چاہتا ہے، اور اس سے زیادہ میں آپ کے ساتھ میں جو موضوع رکھ رہا ہوں خاص ترین وہ ہے اسلامی سزاؤں کا نفاذ۔ خواتین و حضرات، اس وقت ایک بہت ضروری سوال ہے جو میں علامہ مظہر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ اگر اسلامی سزائیں نافذ ہو گئی مکمل طور سے تو کون اس کا بینیفیشری ہے اور کس کا نقصان ہے علامہ صاحب؟ اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہم دیکھتے ہیں کہ جس دور میں بھی رہا تو اس دور میں مطلوبہ مقاصد مسلمانوں کی اجتماعیت کو حاصل ہوتے رہے۔ اگر ہم اس کو اس دور سے دیکھیں کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، تو آپ کی آمد سے قبل قرآن نے خود کہا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قتل و غارت گری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، بے حیائی عام تھی، اور پھر اس معاشرے میں جہاں کوئی نیکی کا نام و نشان نہیں تھا، تو اسلامی قوانین کا جب نفاذ ہونے لگا تو پھر بدیاں اور برائیاں اور مفسدات دم توڑتے چلے گئے، اور پھر وہ معاشرہ ایسا پرامن معاشرہ بن گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری عمر زیادہ ہوئی اور تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت تنہا حیارہ سے سفر کر کے کعبۃ اللہ جائے گی اور اس کا طواف کرے گی، اور اسے سوائے رب تعالیٰ کے کسی اور کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ تو اسلامی سزاؤں کا نفاذ جب ہوا اور بڑے بڑے مجرم اور گناہ گاروں کو سزائیں دی گئیں، تو ان کی سزا سے فائدے جو حاصل ہوئے اس میں سے ایک تو خود یہ کہ وہ اعادہ جرم سے باز آ گئے، صحیح ہے، اور دوسرا یہ کہ جو مجمع عام میں سزائیں نافذ کی گئیں تو دیکھنے والوں نے ان سزاؤں سے عبرت حاصل کی۔ صحیح ہے، اسی لیے کہا کہ جب سزا دو تو ایک جماعت بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زنا کے بارے میں جب فرمایا کہ 100 کوڑے مارے جائیں غیر شادی شدہ، اگر مرد اور عورت زنا کر لیتے ہیں، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اور پھر آگے جا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو، ان سزاؤں کو نافذ کرنے میں تمہیں کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت اور ایک گروہ موجود رہے۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ جب لوگ سزاؤں کا نفاذ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اگر کسی کی ذہنیت مجرمانہ ہوتی ہے پہلے سے، تو سزا کو دیکھ کر ہی اس کے ذہن کا غبار صاف ہو جاتا ہے اور لوگوں کو عبرت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اسلامی سزاؤں کے نفاذ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں امن و سکون اور سلامتی کی زندگی گزارنا میسر آ جائے گا، جو ایک ایک فرد کا بنیادی حق ہے۔ ٹھیک ہے، میں علامہ ناصر مدنی صاحب سے یہ سوال پوچھوں کہ علامہ صاحب، اگر لیٹ سپوز ایک پہلی سزا سے آغاز کرتے ہیں، چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے، تو پہلے یہ بتا دیجیے گا کہ ہاتھ کتنا کٹے گا، اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہیں اس سزا کی مد میں کوئی 40% سے زائد لوگ، خاص طور سے سیاستدان، کہیں ٹنڈے تو نہیں ہو جائیں گے، بغیر ہاتھ کے تو نہیں گھومیں گے؟ یہ ایک معیوب بات تو نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو اسلام نے یہ سزا متعین کی ہے نا کہ جو چور ہاتھ چوری کرے تو اس کا پہلے جو ہے نا بایاں ہاتھ جو ہے نا وہ کاٹے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اگر پارا کرے تو پھر اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے۔ پہلے کیوں نہیں یہ دایاں کاٹا گیا کہ دائیں سے کھانا کھاتا ہوتا ہے، اس کو بائیں کی سزا مل جائے۔ اب ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سزا متعین کر دی تو اس میں کوئی سیاستدان آ جائے، اس میں کوئی مولوی آ جائے، اس میں کوئی تاجر آ جائے، اس میں تو کوئی تخصیص ہے ہی نہیں۔ جب سزا کلمہ سب نے ایک پڑھا ہے تو کلمے کے جو قواعد ہیں، جو اسلام کے حدود ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا لا یحب المعتدین،
میں اپنی حدوں کو پھلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس حق. کا مطلب حدود اللہ جو ہے اس کی پابندی ضروری ہے. تو جہاں جہاں بھی کوئی اللہ کی حدود توڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے قوانین کو توڑے گا، اس کو سزا تو ملے گی. مگر یہاں روانی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آئین میں بھی اسلامی قوانین کے مطابق سزائیں ہیں، مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. اب دیکھیں سزائے موت پہ کہاں اتنا عمل درآمد ہو رہا ہے، اور 25 سال لگ جاتے ہیں کہ قتل کے کیس کے لیے. 40 سال، میرے ایک دوست 17 سال ہو گئے کیس بھگت رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہم اسلامی سزاؤں کو، پاکستان کے آئین کو، اپنی سوچ کو اسلام کے مطابق اس کے تابع نہیں کریں گے، اس دنیا میں امن نہیں ہوگا. اس ملک میں قوانین اور حدود اللہ کی پابندی ہے. جا کے سعودیہ میں دیکھ لیں وہاں جرائم کی طرح کیا ہے. جہاں آج پاکستان اس شہر میں رہتا ہوں وہاں میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ہاں وہ وہاں سے ایم پی اے بنے ہیں، وہاں سے وہ ایم پی اے بنے ہیں. میں اس حلقے میں رہتا ہوں، ہمارا وہ حلقہ ہے، میں اسی رہتا ہوں جہاں سے یہ الیکٹ ہوئے ہیں ایم این اے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے تھانے میں یہ کانا نو تھانہ لگتا ہے یہاں، تو 6-7 ہزار 8 ہزار کرائم بنتا ہے اس کا سال کا. جی 4 ہزار 5 ہزار 6 ہزار 7 ہزار 8 ہزار. آپ بتائیں جس تھانے میں سال کا 8 ہزار کرائم ہوگا، 8 ہزار ایف آئی آر ہوگی، وہ کتنے سال لگیں گے ایف آئی آر تھانے میں چلان ہوتی، کتنے سال جناب جی کیس سنتے. تو یہاں انصاف کی یہ صورتحال ہے. تو یہاں سزائیں کیسے نافذ ہوگی جب تک کیس ہی اتنی دیر چلے گا، کسی کا چلان نہیں ہوتا، کسی کا چلان کھلتا نہیں ہے، کسی کو سزا نہیں ہوتی، کوئی پیل میں چلے جاتا ہے، وہ پیل سنتے سنتے سالوں گزر جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہیاں سن کے سزائیں نافذ کی تھی، تو پورے پاکستانی، پوری دنیا میں آپ کا انصاف کا بول. ٹھیک ہے، اب وجہ فرما رہے ہیں مظہر صاحب. یہ ایک فارمولہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ عدالتی نظام ہو، ادارے زیادہ ہوں، فوراً فیصلہ سنایا جا رہا ہو، مگر یہ تو ڈیلے ہے. ہم ڈیلے کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو کیا پارلیمنٹ میں موجود مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے؟ کیا اس ملک میں موجود مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے؟ یا پھر علماء نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ اسلامی نظام نافذ ہو نہ ہو گیا تو فائدہ اٹھائیں گے، نہیں ہوا تو بہرحال ہم کہتے رہیں گے کہ ہو جانا چاہیے، بس اتنا ہی ہے؟ دیکھیے جی، بدقسمتی سے ہماری پارلیمنٹ برائے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، اور اس پارلیمنٹ میں جتنے نام ہمارے سامنے آتے ہیں تو ایسے بھی ہیں کہ وہ بہت ساری گدیوں سے بھی وابستہ ہیں، سجادگان ہیں، مخدوم ان کے ناموں کے ساتھ لگتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں انہیں بیٹھ کر احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ منصب اگر ملا ہے تو اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے بہت خون کے نذرانے پیش کیے گئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اس لیے پیش کیے گئے کہ یہاں پر اسلام کا نفاذ ہوگا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی کو بسر کیا جائے گا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان سارے اس پیغام کو، جو ہماری بنیاد ہے اور اساس ہے اس مملکت اور اس سلطنت کے معرض وجود میں آنے کی، اس کو فراموش کر چکے ہیں. اور وہ اس لیے بھی چپ سادھ کر بیٹھے رہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر اسلامی نظام آ گیا تو سب سے پہلے تو ہمارے مقدمات کھل جائیں گے، سب سے پہلے تو ہمارے اوپر سوال کھڑے ہو جائیں گے. جو کرپشن ہے ان کی، اور جو کچھ ہم آج تک اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جتنے بھی احباب وہاں پر افراد موجود ہیں، شاذ و نادر کوئی برائے نام اگر ایسا ہے کہ اس کو موقع نہیں ملا اور اس نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے، تو یا یہ الزام نہ ہے ہونا یا کیسز چل رہے ہیں، یعنی یہ معاملات سننے میں آ رہے ہیں. اور پھر وہ یہ بھی جانتے ہیں اچھی طرح کہ اسلامی نظام کا نفاذ جب ہو جائے گا تو پھر ایسے گمراہ کن نظریات رکھنے والے بے عمل قسم کے لوگ تو دور دور تک پارلیمنٹ کے نہیں نظر آئیں گے بھٹکتے ہوئے. لیکن میں آپ کی بات میں تھوڑی سی بات کا اضافہ کرتے ہوئے چلوں کہ اس پارلیمنٹ میں جس کا ہم انتہائی احترام کرتے ہیں، جو اس ملک کا وقار بلند کرتی ہے، یہاں پر مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں، اور مذہبی جماعتوں کے شامل ہوتے ہوئے ہم یہ امید اور توقع کر رہے ہیں. علامہ ناصر مدنی صاحب، اسی پارلیمنٹ نے ابھی سینما ہالوں کے لیے، فلموں کے لیے بڑا وافر مقدار میں بجٹ پاس کیا ہے، تو وہاں پہ 7 اور 5 سیٹوں والی مذہبی جماعتیں تشریف فرمائیں. آپ بھی اس کے حق میں ہیں کہ سینما بننے چاہیے، اور یہ تو ایک اچھا کام ہے، مذہبی جماعتوں نے تو بڑا اس کے لیے ووٹ پاس کروایا ہے. میں تے یہ کہاں گا جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا، جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کیڑا.
जिन लोगों ने लोगों को समझाना था उनको हमें समझाना पड़ रहा है कि आप देख लें इस मुल्क पाकिस्तान में जिन्होंने इस्लाम के नाम पे वोट हासिल किए, उनकी मौजूदगी में गरीब के लिए हर चीज महंगी हो गई, और जो दुनिया की सैलमाओं की आलात, सीकी के आलात, वो सस्ते हो गए, उन पे टैक्स ड्यूटियां सब फ्री कर दी गई। तो मैं यहाँ ये कहूंगा, मां भी अन्नी, धी भी अन्नी, पुत भी अन्ना, अन्ना है जवाई, रब ने तनु भाग लाया गो नौ भी अन्नी आई। असां तो सोचा सी भी कोई हुण चंगा आएगा ते चंगे जनाबे आला हालात होंगे। इत्थे काम नहीं, तंद नहीं, तानी बिगड़ गई। जिन पूछो जनाबे आला वो कहता है बस मेरी पार्टी ठीक है, मेरी पार्टी में जो हो रहा है बस बर्दाश्त करें। भाई यहाँ पाकिस्तान की बात है, यहाँ इस्लामी नफाज के लिए आप चूरन तो भेज देते हैं, मगर आप जो सैलमों के लिए बात की, यहाँ मौलाना फजल रहमान साहब को आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, यहाँ जमात इस्लामी के को आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, यहाँ जितने शहजादगान हैं, आस्ताना अलियों की साहगान हैं, उनको आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। मैं सैयद साहबजादा मजहरुल हक साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वहाँ आस्थानों की गद्दी नशीन करते हुए काश कि आज वहाँ होते पीर साहब, पीर नसीरुद्दीन साहब गोल्डा शरीफ हाँ वाले, हाँ हाँ। तो अल्लाह उनको रहमत फरमाए। वो बात करने में डरते नहीं होते थे, वो गद्दियों के बारे में सभी के वो कहते होते थे कि हक बात जो है वो घर को जाए या बाहर को जाए वो कह देनी चाहिए। अब बुल्ले शाह ने लिखा, सच आख्या भांबड़ मचदा, झूठ आख्या कुछ नहीं बचदा। शाह साहब से मैं बड़ा खुश हुआ, उन्होंने कहा है कि अद्धी संभली लगी जाएगी। ये बिल्कुल ये शेर फिट आंदा है कि सच कहिए इन्हों अग लगनी। हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मगर आपने बड़ी हिम्मत और जसारत का मुजाहरा किया है। मैं तो कहता हूँ आपने नाम भी ले लिए चंद अफराद के, मजहबी जमातों के। यहाँ पे तो अगर किसी का नाम ले लो तवक्को और उम्मीद करते हुए, तो कहते हैं हमने ठेका लिया हुआ है, हम कोई ठेकेदार हैं। जी हाँ जनाब, आप ठेकेदार हैं, आप लोगों से वोट इस नाम पे लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि आप एहतजाज करें नामूस के हक में, तो आपने इसी नाम पे जमात बनाई है, आपने इसी नाम के ऊपर तो लोगों तक प्रचार किया है अपना मंशूर, तो आपने ठेका लिया हुआ है। और हम सिखों के यहाँ पैदा नहीं हुए, हम पे ये ताना ना दें, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझें कि आप किस बड़ी बाप की औलाद हैं और आपका खानवादा कौन है और फिर आप किस जमात के कारकुन हैं। लिहाजा अपने गिरबान में झांक के अपनी जिम्मेदारियों का अदा करें। हम आपके साथ खड़े हुए। तमाम मजहबी जमातें अगर इस मामले पे अपना मौकिफ दें तो अच्छी बात है। मुझे अब तक किसी खास जगह से कोई खबर नहीं आई है, खास तौर से सिनेमा के बजट के हवाले से। मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है कि बहरहाल मुल्क के वसी तरीन मफाद में सिनेमा और सिनेमा इंडस्ट्री की फिल्में अब काबिल कबूल हैं। एक मुख्तसर सा वफ़ा है, लौट कर आएंगे अलिफ-लाम-मीम में, आपका इंतजार है। ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। इस्लामी सज़ाओं का नफाज क्यों ज़रूरी है, और एक ही निज़ाम अल्लाह की ज़मीन पर, एक खुदा की ज़मीन पर, जिसका रसूल एक किताब लेकर आया है, जिसका किबला व काबा एक है और जिसका फरमान भी एक है, जिसमें कोई तज़ाद नहीं है। कहीं पे भी आप तज़ब्ज़ुब में नहीं जाएंगे, तरद्दुद में नहीं जाएंगे। वहाँ निज़ाम ऐसा क्यों है कि इंसान तरद्दुद में चला जाता है। मसलन आज एक लड़की जिसके शुरू के मुबैना तौर से जो मामला चल रहे थे वो अगवा के चल रहे थे 2000 के, और उसके बाद मालूम ये हुआ कि अब दूसरी चीज़ें भी साथ साथ शामिल हैं। मैं सिर्फ एक पूछना चाहता हूँ सवाल, वो ये है कि अब जिस लड़की ने अगर 18 साल से कम उम्र में निकाह कर लिया है, तो वो शरत शरीयत की निगाह में तो ठीक है, मुनासिब है, निकाह हो गया। अब कानून पाकिस्तान और ताज़ीरात के तहत 18 साल से कम में निकाह डाउट है, क्वेश्चन मार्क है। यानी मैं अभी कोर्ट के फैसले की नहीं तरफ इशारा कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि 18 साल से कम होता नहीं है। तो ये शरीयत और कानून तसादुम नज़र आ रहे हैं आपस में। मुफ्ती साहब अल्लामा नासिर मदनी साहब, ऐसे सिलसिले में एक आम आदमी, मुझ जैसा एक नाकिस आदमी किस तरफ जाए? शरीयत ये कह रही है कि लड़का लड़की बालिग हो गए, निकाह हो जाना चाहिए, हो गया, कोई मसला नहीं, 18 साल की कैद नहीं है। मगर कानून ये कह रहा है कि 18 साल की कैद है। तो अगर मैं 16-14 साल में निकाह कर लेता हूँ और कर लेती है मेरे साथ कोई, तो मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं किस पोजीशन में हूँ? मुझे सजाएं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? जो सजा दे रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। जिस मुल्क के कानून में 18 साल से कम उम्र की अगर होती है तो मौलवी साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं। आप मौलवी साहब को गिरफ्तार करने वालों के लिए पैगाम है कि आप उनको भी पकड़ें जिन्होंने 18 साल की कम उम्र में इस निकाह पढ़ा और जिन्होंने पढ़ाया और जिनके कस्टडी में हुआ और जो उनको गाड़ियों में लेकर घूम रहे हैं,
सबसे ज्यादा तो पुलिस जनाब आला पकड़ती है ना जिस मौलवी ने निकाब पढ़ाया हो। मजरूल हक साहब, ये इस नतीजे पे मानना चाहते हैं, अगर एक आम आदमी कंफ्यूजन का शिकार हो जाए कि जनाब मैं गुनाहगार हूँ या मुझ पर ताज़ीरात लगती हैं, क्रिमिनल हूँ, तो ऐसे हक में यानी इस खास टाइम पे उसे किस तरफ जाना चाहिए? उसके लिए एक नसीहतन कोई बात कर दे कि वो जाए तो कहाँ जाए? देखिए जी, बुनियादी तौर पर तो जो शख्स साहिब ईमान है तो उसके दिल में ख़ुद एक उसको मलामत करने वाला और उसको मुतवज्जे करने वाला अल्लाह ताला की तरफ से एक समझ लीजिए कि मुफ्ती मौजूद है। हदीस मुबारक में है कि एक शख्स ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने नेकी की है या गुनाह किया है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तेरा दिल मुस्तरिब हो, बेचैन हो, तुझे मलामत हो, और एक रिवायत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलबिर्रु हुस्नुल खुल्क वल इस्मु मा हाका फ़ी नफ्सिका व करिहता अन यत्तली अलैहिन नास। तो इतनी समझदारी तो सब में होती है कि मैंने क्या किया है और ये मुझे करना था या नहीं करना था। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सलाहियत तो हर फ़र्द को दी है, चाहे वो किसी हैसियत का भी हो। कुरून औला के मुसलमानों की मिसालें हमारे सामने हज़रत माइज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो कि जिनसे गुनाह सरज़द हो गया तो वो ख़ुद अपने लिए अपनी सज़ा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हो गए कि मुझे पाक फरमा दीजिए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ नेकी और गुनाह का तसव्वुर ही ख़त्म हो गया है। अल्लाह अकबर। और लोग गुनाह का काम नेकी समझकर जब करने लग जाएं तो फिर ऐसे लोगों के ईमान और ऐसे लोगों के इस्लाम को आप कहाँ तलाश करेंगे? बहुत शुक्रिया अल्लामा मज़रूल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा नासिर मदनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, बात बहुत सच की इख्तितामी जुमले कि यहाँ पे ज़मीर अपना ख़ुद इशारा नहीं देता और आप अपने आप से पूछें तो आपको जवाब ये आता है। मुतमईन रहिए। कुरान ऐसे लोगों के लिए कहता है कि शैतान ने इनको मुज़य्यन करके दिखा दिए इनके कारनामे और इनको सब अच्छा दिख रहा है। ख़वातीन हज़रात, वो दौर था कि जब किसी से कोई गलती कोताही हो जाती थी तो वो ख़ुद बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता था, एतराफ़ करता था और कहता था कि मालिक मौला, आका, मुझे सज़ा दे दीजिए ताकि दुनिया में ही सब कुछ हो जाए, क्योंकि आखिरत पे हमारा एतबार और ईमान बहुत ज़्यादा है और आखिरत के कंपैरिजन में दुनिया का तो मामला ही बहुत छोटा सा है, कहीं वहाँ ना पकड़ा जाऊँ, वहाँ ये आलम ना हो कि वहाँ आपके मुहिब्बीन और आपके उशाक इनामात में हो और मुझे दूर कर दी जाए कि ये मुजरिम है, इसको अलग कर दो। नहीं, वहाँ पे आपके साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ पे मामला दूसरा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने, जब एक औरत आई, उसने कहा जी गुनाह हो गया है, ज़िना का इर्तिकाब हो गया है, तो ऐसे मामलात में रजम का, संसार का हुक्म दिया गया, मगर ये फैसला सुनाया गया कि जिसने खुद ये गुनाह नहीं किया है वही हाथ में पत्थर लेकर आए। एक शख्स भी नहीं आया, एक शख्स भी नहीं आया। ये होता है मयार अखलाक का, दयानतदारी का, खुलूस का, ईमान का, सफाई का और फिर अल्लाह पे एतबार और एतमाद का। ख़वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह के फरमान का। गलती कोताही हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। ज़िंदगी में ऐसा ना हो कि मरने के बाद आप एक दूसरे को याद और ताज़ीम करते हो। ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए मग़फ़िरत का सामान पैदा कीजिएगा। ख्याल रखें, अल्लाह की अमान में। Hare